الٹا کر دیں یا دیکھیں نہیں. جب پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ پر بھی پھونک لو, پرچے پر بھی پھونک لو اور لکھنا شروع کر دو. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اکثر امتحانات میں سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن تو رہی دور, پوزیشن ہولڈر بننا ہوتا تھا, اور وہ بھی فرسٹ کے درجے میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 10th اور 12th کا ایگزام جاری ہے. ایسے میں بہت سارے بچوں نے شکایت کی تھی اور بہت سارے بچوں نے بات بھی کہی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا قرآنی وظیفہ اور ایسا مجرب وظیفہ بتایا جائے کہ جس وظیفے کو کرنے کے بعد ہمارا ایگزام ہمارے لیے آسان ہو جائے, اور جو سوال ہم یاد کر کے جائیں, جو سوال ہمیں یاد بھی نہ ہو, اللہ کی طرف سے وہ آسانی کے ساتھ ہم لکھ لیں. استقبال ایک مرتبہ پھر آج اس ویڈیو میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا وہ وظیفہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ جس وظیفے کو میں نے عربی اول سے لے کر دور حدیث تک اس کو استعمال میں لایا, اور الحمدللہ ہر مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنے کی وجہ سے اور اپنی محنت کو جاری رکھنے کی وجہ سے اعلیٰ نمبرات حاصل کیا. میں چاہتا ہوں کہ وظیفہ آپ تک بھی پہنچے تاکہ 10th کے جو بچے ہیں یا 12th میں جو ایگزام دے رہے ہیں ان کا امتحان بھی آسان ہو جائے اور ان کا بھی اس وظیفے سے فائدہ ہو جائے. 2-3 وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں. اگر آپ ایگزام نہیں دے رہے تو اپنے جاننے والوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. یہ بات تو سبھی جانتے ہیں نا کہ ہمیں محنت بھی کرنی ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل بھی کرنا ہے, وظیفہ بھی کرنا ہے. ہم نے شروع سے یہی سنا ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی چاہیے. اگر دوا ہو اور دعا نہ ہو تو بات نہیں بنتی. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ وظیفہ بھی کریں اور محنت بھی کریں. اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف. پہلا وظیفہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتلایا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد محترم نے مجھے یہ وظیفہ بتلایا تھا اور اس وظیفے کا فائدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ امتحان ہال میں جائیں, ایگزام ہال میں جائیں, تو ایگزام ہال میں جانے کے بعد جب آپ کو کوشچن پیپر ملے تو کوشچن پیپر کو کھول کر فوراً نہیں دیکھنا ہے, بلکہ کوشچن پیپر ملتے کے ساتھ آپ اسے اس طریقے سے پلٹ کر رکھ دیں اور اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھائیں اور داہنے ہاتھ میں جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اسے کاف کہیں اور اس طریقے سے بند کر دیں. پھر ہا کہیں, ہا کہنے کے بعد اس طریقے سے بند کریں. پھر یا کہیں, اس طریقے سے بند کریں. پھر عین کہیں, اس طریقے سے بند کریں. اور پھر صاد کہہ کر اس چھوٹی والی انگلی کو بند کر دیں. اب بند کرنے کے بعد ہمیں کہنا ہے کوفیت, کوفیت. اس کے بعد ہمیں ہا کہنا ہے, چھوٹی والی انگلی کھولنا ہے. میم کہنا ہے, چھوٹی والی انگلی کو کھولنا ہے. عین کہہ کر بیچ والی انگلی کو, اور سین کہہ کر شہادت انگلی کو, اور قاف کہہ کر اس چھوٹی والی انگلی کو ایسے کھول دینا ہے. کھولنے کے بعد ہمیں کہنا ہے حمیت. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہمیں پرچہ لکھنا شروع کرنا ہے. اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں, وہ سارے سوالوں کا جواب ڈال دے گا جو آپ کے کوشچن پیپر میں ہوگا. دوسرا وظیفہ جو کارگر ہے, جو علماء بتلاتے ہیں کہ جب بھی آپ امتحان ہال کے لیے نکلیں, جو بھی آپ کا سینٹر پڑا ہے, تو گھر سے نکلنے سے پہلے 7 مرتبہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, یہ 30ویں پارہ کا سورہ ہے, اس سورہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر ایگزام ہال کے لیے نکلے. تیسری چیز, جب آپ نماز ادا کریں تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں, اور درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم 100 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ. اس کے بعد آپ دعا کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ جو بھی دعا کریں گے, جو بھی چیز مانگیں گے, اس طریقے کے وظیفے کو کر کر اللہ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا, آپ کے تمام ضروریات کو اللہ رب العزت پورا کرے گا. لیکن صرف وظیفے کے بھروسے ہمیں بھی نہیں رہنا ہے, بلکہ محنت بھی کرنی ہے, اور محنت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنا ہے. خاص طور سے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو وظیفہ بتایا اس وظیفے پہ بھی عمل کرنا ہے. ایک اور وظیفہ ہے, وظیفہ بھی میں آپ کو بتلا دوں. جب آپ ایگزام ہال جائیں تو ایگزام ہال جانے کے بعد جب آپ کو کوشچن پیپر ملے تو کوشچن پیپر لینے کے بعد اسی طریقے سے بالکل پلٹ دینا ہے. کوشچن پیپر کو دیکھنا نہیں ہے. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, اور اس کے بعد قرآن مجید کی 92 نمبر کی جو سورہ ہے یا 92 نمبر کا جو سورہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا, اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 7 مرتبہ پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. اور اس کے بعد اس کوشچن پیپر کو کھول کر دیکھنا ہے, اور اس کے بعد اپنے جو بھی سوال جواب ہیں اس کو لکھنا ہے. یہ وظیفہ مفتی عبدالواحد قریشی قسم کھا کر بتلاتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی اس وظیفے کو کرتا ہے اللہ اس کی ضرور بھی ضرور مدد کرتا ہے, اور اللہ رب العزت کی جانب سے غیبی مدد اترتی ہے, اور سارے سوالوں کا جواب آسانی کے ساتھ وہ دے دیتا ہے. جب سامنے آ جاتا ہے تو بعض اوقات پریشر ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی اور وجہ ہوتی ہیں, بالکل ذہن معوف ہو جاتا ہے, وائٹ پیپر بلینک پیپر بن جاتا ہے, سمجھ کچھ بھی نہیں آتی کہ اب کیا لکھنا چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے دوستو, میں آپ کی خدمت میں وہ بات پیش کرتا ہوں جو میں نے اپنی بالکل نرسری لیول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک
اور اپنا اولا درجہ سے لے کر تخصص تک مکمل کے مکمل درجات میں پیپروں کے اندر جو چیز کی ہے وہ وظیفہ، وہ ترتیب، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہماری والدہ محترمہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، یہ ان کا بتایا ہوا ہے۔ وہ فرمایا کرتی تھی بیٹا اگر کوئی مشکل چیز سامنے آ جائے اور ذہن کو ساتھ سلامت رکھنا ہو تو ایک بات پڑھ لیا کرو۔ میری والدہ محترمہ الحمدللہ سید ہیں، ہاشمی ہیں، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہ ان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ وہ فرماتی تھی کہ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد سورت نمبر 92 ہے قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورت والضحی واللیل اذا سجا، یہ مکمل پڑھ لو۔ فرماتی تھی جب یہ دونوں پڑھ رہے ہو تو کوسچن شیٹ کو بالکل نیچے رکھ دو، یعنی الٹا کر کے رکھ دیں، یہ اس طرف دیکھے نہیں، سوالیہ پرچہ جو ہے اس کو الٹا کر دیں یا دیکھے نہیں۔ جب پڑھ لیں، پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ پر بھی پھونک لو، پرچے پر بھی پھونک لو اور لکھنا شروع کر دو۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت کا فضل، کرم، احسان، امتنان ہے، میں نے اپنے ان تمام سالوں میں اولا سے لے کر دور حدیث سے لے کر تخصص تک ایک بار کسی استاد سے ایک ڈنڈا نہیں کھایا۔ الحمدللہ یہ پڑھ لیتے تھے، اور اس طرح امتحانات میں سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن تو رہی دور، پوزیشن ہولڈر بننا ہوتا تھا، اور وہ بھی فرسٹ کے درجے میں۔ اس کی وجہ یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا اور ان وظیفوں کی برکت تھی۔ تو اگر آپ اس کو انشاءاللہ کر لیں تو میرے خیال میں آپ فاتح میدان بنیں آپ گے۔ سے گزارش ہے کہ اگر آپ امتحان لکھ رہے ہیں تو ان وظیفوں کو ضرور کریں، کیونکہ ہماری محنت اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ رب العزت کی مدد نہ آوے۔ ہمیں نماز ادا کرنی ہے، نماز کے بعد دعا بھی کرنی ہے، اور اگر آپ امتحان نہیں لکھ رہے ہیں تو آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے دوست و احباب میں جو لوگ بھی امتحان لکھ رہے ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔